اس وقت میں پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہوں اور پارلیمان کے اندر قومی اسمبلی اور سینٹ ہے اور وہاں پر ممبران موجود ہیں. حکومت کے ممبران بھی موجود ہے اور اپوزیشن کے ممبران بھی موجود ہے. ویسے میرے ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ سیاست کیا ہے. اس پر میرے ساتھ سینئر صحافی فرح موجود ہے. آپ کیا سمجھتی ہے سیاست کسے کہتے ہیں یا پارلیمان میں آنے کا مقصد کیا ہے ممبران کا؟ اچھا، آپ نے مجھ سے پوچھا ہے سیاست کیسے کہتے ہیں. اب یہ پی ٹی آئی کے نظریے سے بتانی ہے یا نون لیگ کے نظریے سے بتانی ہے؟ اوورآل کہ پارلیمنٹ میں ممبران کے آنے کا اصل مقصد جو حقیقی مقصد ہے وہ کیا ہے اور یہاں پر ممبران کیا کر رہے ہیں؟ اچھا، بیسیکلی جو مقصد ہم سمجھتے ہیں کہ جب وہ آتے ہیں تو وہ عوام کی خدمت ہے، عوام کے لیے کوئی فلاح و بہبود کا کام کرنا ہے. لیکن پریکٹیکلی جب ہم آئے ہیں اور ہم نے ایوان میں دیکھا اور کور کرنا شروع کیا تو سمجھ آئیے کہ اپنی بھاگ دوڑ ہے. آج کل کے دور میں خاص کر کے آج کل کی سیاست دیکھے جائے تو کوئی اپنے لیڈران کے لیے سیاست کر رہا ہے، کوئی اپنے مال مسروقے کے لیے جو ہے وہ سیاست کرتا نظر آ رہا ہے. عوام پبلک کی کے لیے فلاح کوئی و نہیں کر رہا، بہبود کے لیے کوئی کام کرتا نظر نہیں آ رہا. یہ تھی فرح ربانی جو کہ ایک طویل عرصے سے پارلیمان کو کور کر رہی ہے اور ان کا کہنا ہے کہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کوئی کام نہیں کر رہا. مگر پارلیمان میں کچھ ایسے نمائندے بھی موجود ہیں جو کہ صرف اور صرف عوام کے لیے کام کرتے ہیں. اس کی میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں اور میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ پارلیمان میں جو بھی ممبر ہو، چاہے وہ اپوزیشن کا ہو یا حکومت کا ہو، وہ عوام کے لیے اور عوام کے فائدے کے لیے بہت سارا کام کر سکتے ہیں. میں اس کی ایک چھوٹی سی اگزامپل دوں کہ 2024 میں ایک بل ایوان میں پیش ہوتا ہے جو کہ جے یو آئی کی خاتون رکن شاہدہ اختر علی پیش کرتی ہے اور ان کا مطالبہ ہے کہ وزیر اعظم لیپ ٹاپ اسکیم جو ہے جس میں مختلف یونیورسٹیوں کے اسٹوڈنٹس کو لیپ ٹاپ ملتے ہیں، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے جو طلبہ ہے ان کو لیپ ٹاپ نہیں ملتا اور ان کے لیے ضروری اس لیے بھی ہے کہ وہ آن لائن پڑھائی کرتے ہیں، دور دراز کے علاقوں کے لوگ ہوتے ہیں اور عموماً جو ایسا طبقہ ہے جو مہنگی یونیورسٹیاں یا اپنی فیسیں افورڈ نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ایک اچھی آپشن ہے. مگر ان کو لیپ ٹاپ کی بڑی اہم ضرورت ہوتی ہے جو کیونکہ وہ دور دراز سے آن لائن اسٹڈی کرتے ہیں. ان کے مطالبے کو حکومت نے تسلیم بھی کیا اور گزشتہ دنوں جو حکومتی یقین دہانی کمیٹی کا اجلاس تھا وہ منعقد ہوا اور اس اجلاس میں یہ یقین دہانی جو انہوں نے کروائی تھی پارلیمان کے اندر اور بتایا کہ جو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی ہے ان کے طلباء کو بھی لیپ ٹاپ اب تقسیم کر دیے گئے ہیں اور یہ ان کا جو بل تھا اس کے مطابق تقسیم کیے گئے اور جو حکومتی یقین دہانی کمیٹی ہے اس نے بھی یہ بتا دیا کہ وہ بل تقسیم کر دیے. اب دیکھیں یہ ایک عوامی فلاحی منصوبہ تھا. جن طلباء کو علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے لیپ ٹاپ ملا ہوگا ان کو یہ نہیں پتا ہوگا کہ یہ لیپ ٹاپ کن کے کہنے پر یہ کس طرح ان کو ملا ہے، مگر یہ وہ عوامی منصوبہ ہے، فلاحی منصوبہ ہے. پارلیمان میں آنے کا مقصد ممبران کا یہی ہونا چاہیے کہ لوگوں کو پتہ نہ چلے مگر ان کو سہولیات ملنی چاہیے. تو دیگر جو پارلیمنٹیرینز ہیں ان کو بھی یہ چاہیے کہ ایوان کے اندر اپوزیشن کرنا ان کا جمہوری اور آئینی حق ہے. حکومت کے ممبران کا اپنی حکومت کا تحفظ کرنا ان کا حق ہے، مگر عوام کے فلاح بہبود کے لیے اور عوام کے لیے بھی ایسے منصوبے یا ایسے بلز یا ایسی موشنز آنی چاہیے جس سے ان کو فوائد ہو، نہ کہ ایسے بلز آنے چاہیے کہ چیف الیکشن کمشنر کی مدت ملازمت میں توسیع ہوگی، اب چیئرمین نیب کی مدت ملازمت یعنی جب وہ ریٹائرڈ ہو جائے اس میں توسیع ہو. تو اس طرح کے بلز تو آتے ہیں مگر عوامی فلاح کے لیے نہیں آتے. تو یہ ایک بل تھا جو میں نے کہا آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کر سکوں. اس طرح کے بلز عوام کے مفاد میں مزید آنے چاہیے تاکہ عوام کو براہ راست اس سے فائدہ حاصل ہو سکے. مجھے اجازت دے، پھر ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.